قربانی کا مہمان۔ علی ایک شرارتی لڑکا تھا۔ وہ ہمیشہ ضد کرتا تھا، کبھی کسی کا کہنا نہیں سنتا تھا۔ عید الاضحیٰ قریب آ رہی تھی اور علی کے ابو ایک پیارا سا بکرا لے کر آئے۔ وہ بکرا سفید رنگ کا تھا اور اس کی چھوٹی چھوٹی سینگیں تھیں۔ ابو نے علی سے پوچھا، اس کا نام کیا رکھا جائے؟ علی نے خوش ہو کر کہا، ہم اسے راجہ کہیں گے۔ لیکن خوش ہونے کے ساتھ ساتھ علی کی شرارتیں بھی شروع ہو گئیں۔ وہ راجہ کو دوڑاتا، اس کے سینگ کھینچتا اور بعض اوقات اسے چھڑی سے مارتا۔ چلو راجہ دوڑو، علی زور سے چیختا اور پھر ہنستا جب راجہ گھبرا کر ادھر ادھر بھاگتا۔ ایک دن علی کے نانا جان اس کے گھر آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ علی راجہ کو تنگ کر رہا ہے۔ نانا جان نے نرمی سے علی کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ راجہ صرف بکرا نہیں، یہ تمہارا مہمان ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے آیا ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا تمہارا فرض ہے۔ علی نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا، لیکن نانا جان، یہ تو کچھ بولتا بھی نہیں۔ نانا جان مسکرائے، بولنا ضروری نہیں ہوتا بیٹا، دل سے احساس کرو، جیسے تمہیں برا لگتا ہے اگر کوئی تمہیں تنگ کرے، ویسے ہی یہ جانور بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اسی رات علی نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں وہ خود ایک بکرا بن گیا تھا اور بہت سے بچے اسے تنگ کر رہے تھے۔ کوئی اس کے کان کھینچ رہے تھے تو کوئی اسے دوڑا رہے تھے۔ علی بہت ڈر گیا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ فوراً دوڑ کر راجہ کے پاس گیا۔ اس نے راجہ کو خوب پیار کیا اور راجہ سے کہا، راجہ، مجھے معاف کر دو، اب میں تمہارا خیال رکھوں گا، اب ہم دوست ہیں۔ وہ اسے کبھی پانی پلاتا تو کبھی اسے چارہ کھلاتا اور اس کی صاف صفائی کا خیال رکھتا۔ علی نے باقی دنوں میں راجہ کا بہت خیال رکھا۔ آخر کار عید کا دن آ گیا اور راجہ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا گیا۔ جانور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ قربانی کے جانور خاص مہمان ہوتے ہیں۔ ان سے محبت اور نرمی سے پیش آنا چاہیے۔